اصل المیہ یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ مخصوص شخصیات پیش کی جائے اور جب صحیفہ کے مقابلے میں چٹکلا اور لطیفہ آ جائے، جب حق کا معیار بڑی دستار قرار پائے اور جب دینی قواعد پر دنیاوی فوائد غالب آنے لگیں، تو اس وقت منبر و محراب، اصحاب جبہ و دستار اور مسند ارشاد پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داریاں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب معاشرے میں ما قالا کو نہ دیکھا جائے بلکہ من قالا کو ترجیح دی جائے، جب توفیق سے تدحیق ٹکرا رہی ہو اور جب برہان کا جواب بہتان سے دیا جا رہا ہو، تو اس زمانے میں یقین اور ایمان کی فصلوں پر بجلیوں کے گرنے کے بڑے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جس وقت اتنی خلیج درمیان میں حائل ہو جائے کہ نصابوں میں کچھ اور ہے اور عالی جنابوں کے پاس کچھ اور ہے، جب صدائے محراب اور محفل کتاب آپس میں مخالف ہو جائے، تو اس زمانے میں نسل نو کی رہنمائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یقیناً مقدس شخصیات کی مبارک نسلیں صراط مستقیم کی تجلیات قرار پائی ہیں، اور بالخصوص ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے جنہیں نسبت میسر ہے اور بے لوث طینت اور جبلت نزاہت کا فیض جنہیں ملا ہے، مقدس آستانوں سے جن کا تعلق ہے، صدیوں کے اندر چراغاں ایسے نفوس قدسیہ کا ہے۔ اور آج جب ہمیں بزرگوں کے اعتقاد اور بزرگوں کی اولاد کے درمیان ایک خلیج نظر آئے الا ماشاء اللہ، تو اب جن کے سہارے بچنا ہو، یعنی جب طبیب بھی مریض ہونے لگیں، تو اس زمانے میں پھر ملت کی کشتی کو کنارے لگنے کے لیے اہل حق کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کو اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور اس کا خلاصہ آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی حقیقی طور پر اسلامی سلطنت ہو اور اس میں ایک تھانے کے اندر جو تھانے دار ہے، اس نے اپنے سپاہیوں کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہو کہ تم نے ڈاکو پکڑنے ہیں، چوری نہیں ہونے دینی، جان ہتھیلی پہ رکھ کر بھی تم نے پہرا دینا ہے کہ کہیں کوئی واردات نہ ہو جائے، اور سپاہی پوری طرح مسلح ہو کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے کسی ڈاکو کو پکڑ لے کہ جس سے پورا معاشرہ تنگ تھا، اور اس کو جب وہ سپاہی گرفتار کر لے اور سارے علاقے کے لوگ اسے دعائیں دے رہے ہوں کہ کتنا اچھا یہ سپاہی ہے اور اس کا کتنا اچھا کردار ہے کہ اس نے فلاں بدنام زمانہ ڈاکو جو تھا اس سے ہمیں نجات دلائی ہے،
مگر جب وہ سپاہی اس ڈاکو کو بہت زیادہ مشکلات کے بعد، قربانیوں کے بعد، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور اس ڈاکو کے کئی گماشتوں سے ضربیں کھا کے اس کو پکڑ کے وہ تھانے میں لے آئے، تو تھانے دار اس کو فوراً رہا کر دے، الٹا اس سپاہی کو ناراض ہونا شروع کر دے کہ تم نے اسے کیوں پکڑا، اور اس سپاہی کے خلاف FIR کاٹنا یہ عمل شروع ہو جائے، اور وہ جو مجرم تھا اس کو اعزاز کے ساتھ پھر اسی ماحول میں چھوڑ دیا جائے، تو اس سپاہی کے دل پہ کیا بیتے گی، اور اس معاشرے کے لوگوں پر کیا بیتے گی کہ جو شکر کر رہے تھے کہ ڈاکو پکڑا گیا، جو شکر کر رہے تھے کہ اب ہمارے مال محفوظ رہیں گے، جنہیں یہ امید تھی کہ اس ڈاکو کو پکڑنے والے کو اعزاز ملے گا، ایوارڈ ملے گا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ جو مجرم کو پکڑنے والا ایک ہیرو تھا، سپاہی جس نے جان جوکھم میں ڈال کے یہ کام کیا، اسے ہی مجرم قرار دے دیا گیا ہے، کہ جب اس تھانے دار نے بھیجا تھا اس وقت اس کے نظریات اور تھے، اس کے تعلقات اور تھے، اور جب یہ اتنی کوشش کے بعد پتہ نہیں کتنا وقت لگا، اب واپسی پر اس تھانے دار کا مزاج ہی بدل چکا ہے، وہ اس ڈاکو کو ڈاکو سمجھتا ہی نہیں، کہ جس سے زمانہ تنگ تھا۔ تو آج اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ تھانے دار کے نزدیک ڈاکو ڈاکو نہیں رہا، وہ گامے شاہ جو سواریاں اتارتے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بٹھا کر، ان کا جرم نہیں رہا، بلکہ وہ قابل اعزاز قرار پائے ہیں، اور جس نے اتنی دیر کھوج لگا کے ان کے سامنے بند باندھا تھا، پھر اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر تھانے دار نے یہ کردار ادا کیا تو تھانے دار کے اوپر بھی تو عہدے ہیں روحانی حکومت کے اندر، تو سپاہی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی معاشرے کے لوگوں کو، کہ آخر تھانے دار کے اوپر ایک روحانی DPO بھی ہے، اور اس پر ایک گورنر بھی ہے، اور پھر اس پہ وزیر اعظم بھی ہے، اور پھر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے سارے سورسز بھی ہیں۔ اس بنیاد پر یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے، یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے، میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے۔ تو اس بنیاد پر باطل پرستوں کو، روافض کو جواب دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ اور سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت کے تحفظ کے لیے رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آخری سانس تک انشاءاللہ اس پہ پہرا دیں گے، اور جتنا بھی بگاڑ آیا ہے اہل سنت سے باہر، جو حملے اہل سنت پہ کیے گئے، اور اندرونی طور پر جن لوگوں نے اہل سنت کے نظریات کے خلاف کتابیں لکھی، تقریریں کی، خواہ وہ کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی نظریات اہل سنت سے ٹکرائے ہیں،
ہمارے پاس کافی مریضوں کی فائلیں پہنچ چکی ہیں، لیکن آخر مریض جب زیادہ ہوں تو پھر ترتیب وار علاج ہی، آپریشن ہی کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اہل سنت اطمینان رکھیں، اگر رب نے وقت دیا تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کو جس نے بھی جس انداز میں بھی ٹھیس پہنچائی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے، سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیوز و برکات سے، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی نگاہ عنایت سے وہ تمام ملاوٹ دور کریں گے اور حقیقی جو عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت اور معمولات اہل سنت ہے ان کو اجاگر کریں گے۔